السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے آخری نبی اور آخری دین کا ماننے والا بنایا ہے، اور یہ دین دو چیزوں کے اوپر مبنی ہے، حقوق اللہ کا تذکرہ بھی ہے اور حقوق العباد کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ مالک الملک نے ہمیں بندوں کے حوالے سے بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اور ہماری اللہ کی طرف سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی بہتری کے کام کرنا۔ جہاں نماز پڑھنے سے میرے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، جہاں توحید یہ سب سے بڑی نیکی ہے جس کے مقابلے میں سارے گناہ ہیچ اور کم ہیں، جہاں اللہ کی بندگی اور عبادت نجات کا ذریعہ ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، لوگوں کو اچھے رستے کی دعوت دینا، لوگوں سے محبت بھرا رویہ رکھنا، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، یہ بھی جنت کے جانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہوں کہ میں اگر نماز روزے کا پابند ہوں، میں فرائض کو پورا کر رہا ہوں، حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہوں، اور میں جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے ان کو پورا کر رہا ہوں، اور میں کامیاب ہوں، اور میری زندگی کا دوسرا پہلو بالکل خالی ہے، اور میں اپنی عبادت میں مگن ہوں، اپنی ذکر، اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنی نماز، اپنا روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ بعض لوگوں کو بڑا دیکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اپنی روٹین اور اپنے فرائض میں تو بڑا پابند ہے، لیکن دوسری جانب لوگوں کے ساتھ رویہ، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی اصلاح کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ نیکی، اس میں آدمی اپنے آپ کو بڑا پیچھے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی جنت کی راہوں میں سے ایک راستہ ہے، یہ بھی نجات کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ہلاکتوں سے بچنے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی زندگی کو پرسکون بنانے کا ایک ذریعہ ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس میں حقوق اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع بھی عبادت ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رکوع اور سجدہ عبادت، بلکہ سجدہ یہ عبادت بھی ہے، اللہ کے قرب کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بہترین محل بھی ہے، اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے۔ اس کے چھوٹنے سے تو آدمی کی نماز ہی باطل ہو جاتی، اور اس کو رکعت ہی دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے۔
تو ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان لانے کے بعد ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا اور فرائض کی پابندی نہ کرنا، واجبات کا خیال رکھنا، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ان کو پورا نہ کرنا، یہ بھی کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کلمے پہ اکتفا کیے ہوئے، ان کی زندگی میں نماز نہیں، فرائض نہیں، عبادت نہیں، واجبات پورے نہیں کرتے، لیکن اللہ ایمان والوں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یہ والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے اللہ کی بندگی کرو، اپنے پالنے والے کی پوجا کرو جس نے تمہیں وجود دیا ہے، اس کی بندگی میں آگے بڑھو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھائی کے کام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، سنتوں کا اہتمام کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، مستحبات کا خیال کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، حقوق العباد کا خیال کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ۔ نیکی کی کوئی راہ بھی اگر آپ کے سامنے آتی ہے اس کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ بہت سارے نیکی کے راستے ہیں، بعض کا تو آپ کا کسی دوسرے بھائی سے ہنس مکھ ہو کے ملنا یہ بھی نیکی ہے بھائی۔ ایک شخص نماز کا بڑا پابند ہے، پہلی صف میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ کو پاتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت ڈیلی کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ ملنے میں اس کا طریقہ ٹھیک نہیں۔ جب ملتا ہے منہ چڑھا کے ملتا ہے، منہ بنا کے جا رہا ہے، مسجد بھی جا رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے، مسجد جانے کی وجہ سے آپ کے ایک قدم پہ آپ کی نیکی بڑھ رہی، آپ کے ایک قدم پہ آپ کا گناہ معاف ہو رہا ہے، وضو کرنے سے آپ کے گناہ جھڑ گئے، صف اولیٰ میں بیٹھنے سے آپ کو ملائکہ کی رحمت کی دعا مل رہی ہے، نماز کے انتظار کرنے سے تیرے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، لیکن آتے ہوئے جاتے ہوئے بے شمار نیکیاں آپ کے لیے راستے میں ہیں، آپ وہ نیکی بھی سمیٹے۔ یہ نیکی ہے جاتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے خندہ روئی کے ساتھ ملتا ہے، ہنس منہ ہو کے ملتا ہے اور اچھے منہ کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، یہ بھی نیکی۔ نبی کریم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے، معمولی سمجھ کے چھوڑیے نہیں، اگرچہ آپ اپنے بھائی کو خندہ روئی کے ساتھ مل ہی کیوں نہیں لیتے، ہنس مکھ ہو کے ملنا، سلام کہنا بھی تو نیکی ہے بھائی۔ راستے میں اگر آپ 10 لوگوں کو مسجد جاتے ہوئے ملتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر آدمی کو ملنے سے آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے۔ راستے میں جاتے ہوئے اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اٹھ کے بھائی نماز پڑھ لی، نیکی کا حکم دے دی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم کیا کرتے ہیں 10 لوگوں کو اپنے روم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور ہمارے سامنے لوگ پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی فکر کرتے، ہم خود سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن جو 10 لوگ تیرے روم میں ہیں، جو تیری رہائش پہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی تو تیری ذمہ داری ہے، یہ بھی تو نیکی کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ صبح فجر کے لیے خود اٹھتے ہیں، اگر آپ باقی روم کے لوگوں کے دروازے بھی کھٹکھٹا دیں گے اور ان کو بھی جگا دیں گے، ان کی بھی اصلاح کر لیں گے، ان کے ساتھ بھی کبھی بیٹھ جایا کرے اور ان کے ساتھ بھی کبھی دل کی بات کہہ لیا کرے اور ان کو بھی نیکی کی دعوت دے لیا کرے اور ان کو بھی گناہ سے بچنے کے لیے ابھارا کرے اور ان کو بھی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے لیے، تعلیم کی مجلس کے لیے، ان کے دنیاوی نفع کے لیے، ان کی دینی خیرخواہی کے لیے آپ کے پاس تو بہت بڑا دروازہ موجود ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، ان کو اگر دنیاوی اعتبار سے کسی مساعدے کی ضرورت ہے، اس کو کام کی ضرورت ہے، اس کو کام پہ لگانا، اس کو راستہ بتانا، یہ نیکی کی ساری راہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنا نماز روزہ حج تلاوت ٹھیک رکھوں اور باقی دنیا جہاں مرضی ڈوب جائے، نہیں میرے عزیزو، یہ میرا اسلام، یہ اسلام مجھے اور آپ کو سوشل بناتا ہے۔ انبیاء کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، نبیوں کا طریقہ پڑھ کے دیکھیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی اتری تھی، پہلی وحی اترنے کے بعد غار ہرا میں آپ جب پریشان ہو کے واپس اپنی زوجہ محترم حضرت خدیجہ کے پاس پلٹے تھے، تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جملے کے ساتھ تسلی دی تھی، وہ جملے پہ غور کیجئے گا ذرا، وہ کیا باتیں تھی بھائی؟ آپ پریشان تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوئی اور حضرت جبریل نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان میں، اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں اقرأ اور آپ کہتے ہیں ما انا میں قاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں، پھر حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگایا اور بھیجا اقرأ، فرمایا ما انا میں قاری،
تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سینے سے لگایا اور بھیجا اور فرمایا ما انا بقاری، اور پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پھر آپ کا خوف کم ہوا، لیکن آپ جب گھر آئے تو آپ کہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ سے مجھے کمبل اڑا دیجیے۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں سے تسلی دی تھی؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ ابھی تک ان کو تو اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی تھی نا حضرت خدیجہ کو، اسلام تو ابھی پہلی وہی اتری تھی، لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوشل زندگی، لوگوں کے ساتھ رویہ، نبوت کے بھی پہلی وہی، ابھی تو آپ اس سے پہلے نبوت ملی نہیں تھی، رسول کریم کا لوگوں کے ساتھ نبوت سے پہلے کیا رویہ تھا، آپ کا کیا تعامل تھا، آپ نے کیسے لوگوں کا دل جیتا ہوا تھا۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ جس بندے میں یہ خوبی ہوتی ہے اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں ہو سکتا میرے سر کے تاج، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کی ایک خوبی یہ ہے کہ تحمل القلب، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کی ذمہ داری اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ بیکار لوگوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی ایسی کمپنی میں مینیجر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، مدیر ہوتے ہیں، کوئی شرکہ چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کسی مزدور کو اگر اپنے ساتھ رکھنا چاہوں تو رکھ سکتا ہوں، اس کو لگوا سکتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنا سٹیٹس، اپنا عہدہ، اپنی ذمہ داری کو کسی کی خیر خواہی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو شاید گھر کی روٹی سے تنگ ہو، جن کے پاس کھانے کے لیے شاید شام کا دوپہر کے کھانے کا پیسہ موجود نہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جو درد رکھتا ہو کہ میں نے کسی کو کام پہ لگوانا ہے؟ شاید وہ میری ایک جملے کہنے کی وجہ سے اس کے بچوں کا رزق لگ جائے، اس کی نوکری لگ جائے، وہ کسی کام پہ لگ جائے اور وہ زندگی بھر دعا دیتا رہے، اس کے افراد خانہ 5 بچوں پہ مشتمل اس کا خاندان ہے، میرے لیے وہ دعا کرتا رہے۔ بہت بڑا نیکی کا ایک دروازہ ہے۔ میرے کہنے کی وجہ سے، میرے جملے کی وجہ سے، میرے معمولی سی سفارش کی وجہ سے، میرے اس عہدے کی وجہ سے اور میری اس منصب کی وجہ سے اگر کسی کے ساتھ نیکی ہوتی ہے تو وفعلوا الخیر، نیکی کے کام کیجئے، وفعلوا الخیر، نیکی کے کام کیجئے۔ تو اللہ کے حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی کو کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے، لوگوں کو کام پہ لگاتے ہیں، بیکار لوگوں کو کام دیتے ہیں، بیکار لوگوں کو کما کے کھلاتے ہیں، تکسب المعدوم اور وتقر الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کو آ جائے تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اور آخری بات وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے یہ خوبی نبی کریم کے اندر موجود تھی۔ آپ کتنے سوشل تھے، کس قدر لوگوں کی خیرخواہی کرتے تھے، کس قدر لوگوں کے ساتھ نیکی کا جذبہ موجود تھا، اور جس بندے میں یہ خوبی اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنی بندگی کی اور عبادت کے ساتھ سوشل ہونا چاہیے بھائی، لوگوں کی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ سے اگر کسی بندے کو، ہم تو بعض خط روڈ کے اوپر بندہ کھڑا ہو تو اس کو گاڑی پہ اٹھاتے نہیں، آپ آ رہے ہیں مارکیٹ کی طرف اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، مجبور ہے، اگر آپ گرمی میں کھڑا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا لیتے اپنی گاڑی پہ، سوکھ لے کے آتے۔ کسی نے اگر سلنڈر بھروانا ہے تو آپ کے پاس گاڑی موجود، آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بقالے سے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں اور وہ غریب اس کے پاس گاڑی موجود نہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے یہاں لوگ مجبور ہیں کہ جن کو خدمت کی ضرورت، اور بعض کا تو اللہ کی قسم کچھ مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنی دکھڑی بری دکھ کی داستان سنانا چاہتے ہیں اور اپنا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سننے کا وقت بھی موجود، ٹھیک ہے آپ اس کا تعاون نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کوئی مالی تعاون نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ اسے خیر کا جملہ تو بتا سکتے، آپ اسے نصیحت تو کر سکتے، آپ اسے کوئی ذکر تو بتا سکتے، آپ اسے نبی کریم کا جو پریشانی کی حالت میں جو دعا ہے وہ تو بتا سکتے، آپ اسے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ دعوت ذنون، مچھلی والے کی دعا، اس کو زندگی کے کسی مسئلے میں پڑھا جائے رب ذوالجلال اس حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یہ دعا تو آپ بتا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے کام ہیں, کم از کم اسے تکلیف ہے تو اسے سورۃ فاتحہ کا دم تو بتا سکتے. وفعلوا الخیر, نیکی کے کام کیجئے بھائی, خیر کے کام کیجئے بھائی, نیکی کا حکم دیجئے, لوگوں کو اصلاح کیجئے, لوگوں کی دینی رہنمائی کیجئے, لوگوں کو نماز سکھائیے, لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے, لوگوں کو خیر کی مجلس کی طرف بلائیے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر, اور نیکی کے کام کیجئے لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بندگی اور عبادت کے بعد اور حقوق اللہ کے بعد لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کی خیر خواہی کرنا بھی ہے, لوگوں کے ساتھ احسان کرنا بھی ہے, لوگوں کے ساتھ نیکی کے جذبات رکھنا بھی ہے, اور لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا بھی ہے, اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہے, لوگوں کی حاجات کا خیال رکھنا بھی ہے, لوگوں کے دکھوں کو تقسیم کرنا بھی ہے, لوگوں کے مصائب اور پریشانیوں کو سننا بھی ہے, اور اس کے لیے جس قدر ہو سکے اس کا حل بتانا بھی. بہت سارے لوگوں کو اس طرح فائدہ ہو, بہت لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, هو الذی جعلکم خلائف الارض, اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں اپنے خلیفہ بنایا, اپنا نائب بنایا ہے. اور ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اللہ نے بعض کو بعض میں درجے میں بلند کیا ہے, کسی کو امیر بنایا ہے, کسی کو غریب بنایا ہے, کسی کو مالدار بنایا ہے, کسی کو فقیر بنایا ہے, کسی کو بڑے عہدے پہ رکھا ہے, کسی کو چھوٹا ملازم بنایا ہے. طبقاتی تقسیم موجود ہے, برادری کے اعتبار سے فرق موجود ہے, خاندان کے اعتبار سے موجود ہے, کام کے اعتبار سے موجود ہے, کاروبار کے اعتبار سے موجود ہے, لوگوں کے درجات کے اندر رنگ و نسل کی وجہ سے فرق موجود ہے. لیکن یہ تفاوت اور یہ فرق کس لیے ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ تم کو آزمائے جو تم کو دیا ہے. تم کو مال دیا ہے تو تم غریب لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہو. خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس شام کا کھانا موجود نہیں ہے. خود تو اس کے پاس سردی سے بچنے کے لیے سارے اسباب موجود ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جس کے پاس پہننے کے لیے جراب اور گرم جرسی بھی موجود نہیں ہے. خود تو اس کے پاس سارا کچھ موجود ہے, لیکن اس کے پڑوس اور اس کے محلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے تمہارے درجات میں فرق رکھا ہے تاکہ تم کو آزمائے جو تم کو دیا ہے, تم کو صلاحیت دی ہے, تم کو عہدہ دیا ہے, تم کو مال دیا ہے, تم کو علم دیا ہے. عالم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علم کو لے کے نہ بیٹھا رہے. اس کے علم کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے, کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کسی کی نماز درست ہو سکتی ہے, کوئی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, کسی کو علم کی وجہ سے, عالم کے علم کی وجہ سے اللہ کی محبت مل سکتی ہے, اللہ کا پیار مل سکتا ہے. اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اس علم کی وجہ سے, میری اس دعوت کی وجہ سے, میری اس نصیحت کی وجہ سے کسی شخص کو فائدہ ہو جائے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے. مالدار کو چاہیے, عہدیدار کو چاہیے, بڑے کو چاہیے, برادری کے سربراہ کو چاہیے, خاندان کے بڑے کو چاہیے کہ اس کے عہدے کی وجہ سے, مرتبے کی وجہ سے, منصب کی وجہ سے, علم کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے اور اس کے تعلقات کی وجہ سے, بعض کے بندے کے مال بھی نہیں ہو رہا, عہدہ بھی نہیں, تعلقات ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں سے اس کے تعلقات, اگر اس کے تعلقات کی وجہ سے کسی بندے کی خیر خواہی ہو سکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے ان چیزوں کو دینے کے ساتھ اور یہ چیزیں عطا کرنے کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں سورۃ زخرف میں, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. یہ معیشت ہم نے تقسیم کی ہے, رزق ہم نے بانٹا ہے, اور ہم نے کسی کو تھوڑا دیا ہے اور کسی کو زیادہ دیا ہے. اور زیادہ دینے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی عیاشیاں کرتے رہیں اور اپنے گلچھڑے اڑاتے رہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں اور اپنی عیش عشرت کی زندگی گزارتے رہیں اور فقیر, غریب اور مسکین اور ان لوگوں کا خیال نہ رکھا جائے. ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں, اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا, بعض کو بعض پہ مقام میں اونچا کیا ہے, ایک دوسرے کے درجات میں فرق رکھا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ اللہ اکبر کبیرہ ایک دوسرے کو ہم نے تابعدار بنایا, ایک دوسرے کا ہم نے مسخر کیا ایک دوسرے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دیتے اور میرے اور آپ کے لیے امتحان اور آزمائش کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم, سورۃ النساء میں لا خیر فی کثیر من نجواہم,
یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کی بہت ساری باتیں فضول ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں، جس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اپنی مجالس کے اندر بھی چاہیے اور اپنی زندگی میں چاہیے کہ اس سے وہ مفید کام کرنے چاہیے جس کو آخرت میں نفع دے، جس کی زندگی کو سنوار سکے، دنیا میں اس کے لیے خیر کا باعث بن سکے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کر سکے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، ہاں ایسی گفتگو جس میں صدقہ کرنے کا حکم ہے، مال خرچ کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ ہاں اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی ضرورت مند ہے، وہ کہنا نہیں چاہتا، اور آپ کے کہنے کی وجہ سے کسی ضرورت مند کا پیغام کسی امیر آدمی تک آپ پہنچا سکتے ہیں، کسی مالدار، اس کو فقیر کا پتہ نہیں، اس کو فقیر کا پتہ نہیں کہ ضرورت مند کون ہے، اور اس فقیر کو امیر کا پتہ نہیں کہ کون دینے والا کون ہے، اور آپ دے نہیں سکتے تو کم از کم کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں، نیکی کا حکم دے سکتے ہیں، نیکی کا رستہ بتا سکتے ہیں، خرچ کرنے کی راہ بتا سکتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً نیکی کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ یہ نیکی کا حکم دینا، یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، لوگوں کی صلح کرنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم نے یہاں باپ بیٹا کو دیکھا ہے جو آپس میں گفتگو نہیں کرتے، ہم نے سگے بھائیوں کو دیکھا ہے جو آپس میں باہمی طور پہ بولتے نہیں ہیں، بہت سارے قریبی رشتہ دار جو ویزا دیکھ کے منگوانے والے لوگ تھے، لوگ انہی کے ساتھ مقاطع کر لیتے اور تعلق توڑ لیتے۔ میرے عزیزو، میں اگر اپنے عہدے کو اور اپنے تعلق کو استعمال کر کے اگر دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا سکتا ہوں، یہ نیکی کا راستہ ہے۔ دو کے درمیان اشکالات کو دور کر سکتا ہوں، نیکی کا راستہ ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں صلح بہتر ہے۔ لوگوں کو ملا کے رکھیں، لوگوں کو جوڑ کے رکھیں۔ فرقت، انتشار اور باہمی تنازع اور تناؤ، یہ جو شر پیدا کرتا ہے اور جو فساد پیدا کرتا ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی وہ خطرناک فساد ہوتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویے کے ساتھ، اپنے کہنے کے ساتھ، اپنے کرنے کے ساتھ لوگوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنی چاہیے، تنفر نہیں پھیلانا چاہیے، لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، امام اوزاعی نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی ان کا قول منقول ہے، کہتے ہیں رب ذوالجلال کے ہاں وہ قدم سب سے محبوب قدم ہے جو کسی کی اصلاح کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے تو دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ جیسے حرام کام کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اگر دو لوگوں کی صلح ہو سکتی ہے جھوٹ بولنے کے ساتھ بھی، مجھے اگر کہا ہے عاصم بھائی نے کسی کی صلح کروانے کے حوالے سے، اس کی لڑائی عاصم بھائی کے کسی ساتھی سے اگر آپس میں تعلقات خراب ہیں، مجھے کہا نہیں انہوں نے، لیکن میں ان کے اس ساتھی سے کہتا ہوں کہ عاصم بھائی آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مجھے کہا نہیں، لیکن میرے کھاتے میں جھوٹ لکھا جائے گا؟ جی، جھوٹ جیسا حرام کام، لیکن دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر ہم اس قسم کا جھوٹ بھی بولتے ہیں، شریعت میں اس کا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ اس قدر عظیم کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کی صلح کروانا، یہ بھی ان نیکی کے رستوں میں سے ایک راستہ ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، نیکی کرو، خیر خواہی کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں سے اچھائی کرو، لوگوں کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھو، لوگوں کو قریب کرو اور لوگوں کے ساتھ پیار کی فضا قائم کرو، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم رب کی محبت لینا چاہتے ہیں، اللہ کا پیار سمیٹنا چاہتے ہیں، اس کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے پیارے لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب لوگوں کے زمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس کا ایک حل احسان کرنا بھی۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم کسی بھائی کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، کوئی احسان کو خدمت نہیں کر رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو قریب کریں اور لوگوں میں محبت کی فضا قائم کریں اور لوگوں کو پیار سے جوڑیں۔ اسلام تو تعلیم ایسی دیتا تھا جو جوڑنے کا درس دیتا ہے، ملانے کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ ایسی تعلیم محبت کی کہ جب انصار مکہ سے جب مہاجر مکہ سے بے گھر ہو کے آئے تھے، گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، نہتے آئے تھے، سوائے لباس کے جو زیب تن کے ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں تھا، انصار کے پاس پہنچے۔ نبی کریم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ملاقات قائم کی تھی، اس قدر جوڑا کہ ایک صحابی، ایک انصاری نے کہا کہ میری دو بیوی ہیں، انظر ایہما شئت،
ان میں سے دیکھ جو تو پسند کرتا ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے شادی کر لے. اپنا آدھا مال اپنے مہاجر مسلمان کو دے دیا تھا. دکھوں کی حالت، پریشانیوں کا عالم، لوٹے ہوئے اور کٹے ہوئے جب پہنچے مہاجر مدینہ میں تو انصار نے کس طرح اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. اور کیا خوب وہ معاشرہ قائم ہوا، اور کیا وہ جذبہ تھا، اور کیا وہ محبت تھی، اور کیا وہ خیر خواہی تھی، اور کس قدر جوڑنے کی وہ تعلیم تھی. تو اسلام بھی میرے عزیزوں ہمیں آپس میں ملنے کا اور جوڑنے کا درس دیتا ہے. یاد رکھیے اگر کوئی شخص اس قسم کی زندگی گزارتا ہے، سوشل طور پہ لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ، لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کی فضا، ہر بندے کے ساتھ اس کا اچھا رویہ، اچھے بول بولتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، قریب کرنے والے جملے بولتا ہے، یہ چیزیں اس کو بری موت سے بچاتی ہے. نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مسارع السوء. جو نیکی کرنے والا شخص ہے، نیکی کی ہر فرصت کو غنیمت سمجھتا ہے، نیکی کی ہر راہ کو اپنے لیے وہ اس طرف اور تلاش میں رہتا ہے، مجھ سے کوئی نیکی کا موقع ملے. راستے سے پتھر ہٹا دیتا ہے، یہ بھی نیکی. راستے سے کاغذ اٹھا کے سائڈ پہ کر، یہ بھی نیکی. کسی کو اللہ اکبر کبیرہ راستہ بتا دیتا ہے، یہ بھی نیکی. کسی کو پڑھنا نہیں آتا اس کو موبائل کا میسج پڑھ کے دیتا ہے، یہ بھی نیکی. کسی کو موبائل میں اگر کوئی پروگرام کرنا نہیں آتا، توکل نہ کھولنا نہیں آتا، یہ بھی نیکی. بے شمار نیکی کے راستے موجود ہیں میرے عزیزو. موبائل اس کو بات کرنی نہیں، اس کو کارڈ لوڈ کرنا نہیں آتا، اگر آپ اس کو کارڈ لوڈ کر کے دیتے ہیں، اس کو موبائل پہ کوئی نئی اپلیکیشن، کوئی نیا میسج، اس کو اگر انجیکشن لگوانے کے لیے موعد لینا نہیں آتا تو آپ اگر اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے، اسے بتاتے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ یہاں درس کہاں ہوتا ہے، یہاں تعلیم کہاں ہوتی ہے، یہاں مجلس کہاں ہوتی ہے، اور شاید وہ میرے اور آپ کے ایک جملے کے منتظر، میرے اور آپ کے صرف یہ بتانے کے منتظر ہے. موبائل پہ میرے عزیزوں اب تو دروازے کھل گئے، آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے بھی نیکی کر سکتے ہیں. ایک حدیث آپ کو پہنچتی ہے اور آپ کے پاس اگر اپنے موبائل میں 1000 آدمی کا کنیکٹ موجود ہے اور لوگ موجود ہیں، اور اس میں آپ اس ایک حدیث کو 1000 لوگوں تک آگے پھیلا دیتے، کوئی نیکی کی دعوت دیتے، کوئی خیر کا. بے شمار چیزیں ہمارے موبائل میں ایسی موجود ہیں. ہم اپنے فیس بک کے ذریعے، اپنے ٹویٹر کے ذریعے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اس کی براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعے، اس کے گروپ کے ذریعے، ہم پتہ نہیں خیر کی اسی مجلس کو جس میں آپ موجود ہیں، اس کو آپ ہزاروں لوگوں تک اور پھر آگے وہ کتنے لوگوں کو پھیلا سکتے. یہ سب کے سب نیکی کے راستے ہیں. جب آپ لوگوں کی خیرخواہی کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی زندگی سنوارنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور لوگوں کو خیر کے قریب کرنے کے لیے اس قسم کے کام کریں گے تو یقیناً رب ذوالجلال دنیا میں ہلاکتوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے دور کرتے ہیں، مصائب کا حل اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اور ہماری پریشانی بھی دور کر دیتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مسارع السوء. نیکی کرنے والا شخص وہ بری موت سے بچتا ہے، ہلاکتوں سے بچتا ہے، برے انجام سے بچتا ہے، آفات سے بچتا ہے اور ہلاکت کے گڑھوں سے محفوظ رہتا ہے. بعض کا ایک نیکی بندے کو، وہ غار والا واقعہ بڑا معروف واقعہ. 3 آدمی تھے، غار کا منہ بند ہو گیا اور اس وقت اس پتھر کو ہٹانے کے لیے پورا زور لگایا لیکن پتھر ہٹا نہیں. ہر شخص نے اپنی وہ نیکی پیش کی جو خالص اللہ کے لیے کی تھی. ایک نے ماں باپ کی خدمت ہی نیکی کی پیش کی، دوسرے نے خاتون سے بدکاری کرنے سے بچنے کی نیکی پیش کی، اور تیسرے نے مزدور کی مزدوری وقت پر اور پوری مزدور کا پورا حق ادا کرنے کی نیکی پیش کی، اور غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا. موت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے. اللہ تعالیٰ برے انجام سے بچا لیتا ہے. شاید کل کو میری اور آپ کی یہ نیکی کسی بڑی مصیبت سے بچنے کا پیش خیمہ بن جائے. شاید کسی کی اصلاح اور کسی کو بولا ہوا جملہ اس کی عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے. شاید کسی کو دی ہوئی دعوت، ہم شاید دعوت دینے کے بعد قبر میں چلے جائیں اور وہ شخص اگر اس کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی اور وہ دین کے قریب ہو گیا، وہ 5 وقت کے نمازی بن گیا، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کا ثواب ہمیں ملتا رہے. یہ تو بہترین تجارت ہے، یہ تو بہترین تجارت ہے. نبی کریم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو آدمی کسی کو خیر کی دعوت دیتا ہے،
اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اس دعوت دینے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی دعوت کی وجہ سے 5 وقت کا نمازی ہو، لیکن آپ اگر سختی کا رویہ رکھیں گے اور آپ اپنی نمازوں تک رہیں گے اور اپنے باقی ساتھیوں کی فکر نہیں کریں گے تو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ دعوت کے جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی 5 نمازوں کا ثواب، یہ بے نماز شخص ہے اور اگر میری محبت بھرے لہجے کی وجہ سے اور میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے اور میرے ساتھ رکھنے کی وجہ سے، اس کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، اس کو مارکیٹ لے جانے کی وجہ سے، صرف اس لیے کسی بے نمازی شخص کو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں کہ یہ نمازی بن جائے، یقیناً انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور رب ذوالجلال آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر سے نوازنے والے ہیں۔ تو یہ نیکی کی دعوت دینا، یہ بندے کو ہلاکتوں اور مصیبتوں اور تباہیوں سے بچا لیتا اور محفوظ کر لیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، جو دنیا میں نیکی کرنے والے، خیر کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے، لوگوں کے لیے خیر کے جذبات رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن وہاں جنت کے اندر بھی یہ اور آخرت کے اندر بھی یہی اہل المعروف اور یہی آگے بڑھنے والے، اور جنت میں بھی یہی اہل المعروف اور یہی نیکی والے اور یہی خیر خالے، وہاں بھی جنتوں کے حقدار اور وہاں بھی جنتوں میں جانے والے اور وہاں بھی معروف پانے والے اور اپنی نیکی کا صلہ پانے والے یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کے خزانے بھی ہیں اور شر کے خزانے بھی ہیں۔ خیر کے خزانے بھی ہیں، نیکی کے خزانے بھی ہیں اور شر کے خزانے بھی ہیں، اور مفاتیح الرجال، اور ان خزانوں کی چابیاں اللہ کے بندے ہیں، یہ لوگ ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ فطوبى لمن جعلہ مفتاحا للخیر، اس بندے کے لیے جنت کا طوبہ مقام ہے، اس بندے کے لیے جنت کا وہ طوبہ مقام ہے جو خیر کی چابی بنتا ہے، خیر کی چابی بنتا ہے، لوگوں کے لیے خیر کا پیغام لے کے نکلتا ہے، لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری بانٹتا ہے، لوگوں کے لیے لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے، لوگوں کی بہتری کا سبب بنتا ہے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فطوبى لمن جعلہ مفتاحا للخیر، طوبہ ہے جنت کا وہ مقام جو خیر کی چابی بنتا ہے۔ مجھے اور آپ کو خیر کی چابی یہ عزم بنا لینا چاہیے، صبح اٹھنے سے لے کر آپ شام تک دیکھیں کہ میں کتنے لوگوں کی خیر خواہی کر چکا ہوں، میں کتنے لوگوں کی اصلاح کر چکا ہوں، میں کتنے لوگوں کو خیر کی دعوت دے چکا ہوں۔ طوبہ، جنت میں بہت بڑا مقام ہے۔ اور میرے عزیزوں، بے لوث ہو کے دنیا کے لالچ کے بغیر مجھے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ جنت کا یہ مقام مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ بڑا موقع ہے بھائی، یہاں آپ لوگوں کے پاس بڑا وقت، بڑا موقع ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بعض عمرے کی بس میں جاتے ہیں لوگ اس قدر اپنے آپ کو مسکیوں اپنے موبائل میں 2 دن 3 دن کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن سیٹ کے اوپر 7 بندے کا نام بھی نہیں پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے بھائی جان، تم کہاں کے رہنے والے۔ اس قدر اس موبائل نے ہماری زندگی کو برباد کر دی۔ باپ بیٹا بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا اپنے موبائل میں اس قدر مست ہو چکا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ باپ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، میں نے کوئی بات کرنی کہ نہیں۔ ایک روم میں بیٹھے ہوئے ساتھی، مہمان بعض کا آیا ہوتا ہے، اس طرح بدتمیزی ہمارے، مہمان آیا ہوتا ہے بندہ، لیکن یا تو مہمان موبائل میں مصروف ہوتا ہے یا میزبان موبائل کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں چاہیے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا بھی اب نماز پہ نہیں آئے، کہتے مہمان آ گیا تھا، بھی اب درس میں نہیں آئے تو کہتے مہمان آ گیا تھا۔ تو کاش وہ خیر کی چابی ہوتا کہ اس مہمان کو بھی نماز کی دعوت دیتا اور خود بھی نماز پڑھ لیتا، اس مہمان کو بھی درس کی دعوت دیتا اور خود بھی درس میں آ لیتا، اس مہمان کو بھی خیر کی طرف لے کے آتا۔ بہت سارے ایسے موقع میرے آپ کی زندگی میں آتے، شاید آپ یہاں سے واپس پلٹیں گے، آپ کے پاس بہت سارے ایسے موقع ملے، آپ جب آتے ہیں اس مجلس میں تو آپ کو بہت سارا ایسا موقع، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ساتھی بیٹھا ہے جس نے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھا ہے، اگر آپ اس کو جمعہ پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ دیں کہ بھائی جان جمعے کے بعد یہاں ایک تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، اگر آپ یہاں آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اس مجلس کا پتہ نہ ہو اور آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ اس مجلس میں شریک ہو گیا۔ طوبہ، جنت میں وہ مقام ہے جو اس خیر کی چابی بننے والے بندے کے لیے ہے۔ میں خیر کی چابی بنوں، خیر کی مفتاح بنوں، خیر جو خیر بھی مجھ سے ہو سکتی ہے
میرے کہنے کے، میرے کرنے سے، میرے چلنے سے، میرے بوجھ بانٹنے سے، بوجھ تقسیم کرنے سے مجھے وہ خیر کی چابی بننا چاہیے۔ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، مجھے برائی کا دروازہ بند کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کا دروازہ بند ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ بعض کا تھا روم میں ایک ساتھی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی نیک شخص، متقی شخص، اس کے ہی کمرے کا رہنے والا جب نماز پڑھ کے جاتا ہے تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ بند کر لیتا ہے۔ بعض کا برادری کا بڑا یا اہل علم آدمی کسی مجلس میں جائے تو لوگ وہ گند نہیں کرنا چاہتے ہوتے، یہ وہ فنکشن نہیں کرنا چاہتے ہوتے جو اس کی موجودگی میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کہ میرے جانے کی وجہ سے، میرے کہنے کی وجہ سے اگر یہ برائی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے اور یہ گناہ کا دروازہ روک سکتا ہے اور یہ شخص اس گناہ سے روک سکتا ہے اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ اس برائی سے اجتناب کر سکتا ہے، مجھے اس برائی کو روکنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں بندے کو شر کا دروازہ بند کرنے کے لیے، شر کا دروازہ بند کرنے کا سبب بننا چاہیے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، بربادی اس بندے کے لیے جو شر کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں، خاص طور پہ شادی بیاہ کا موقع ہو، کچھ خواتین کو، اگر کوئی ایک شخص متقی ہے، نیک ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بڑا ہے، کچھ خواتین گھر کی بعض مائیں بڑی اڑ جاتی ہیں اور بیٹے کی اس برائی کے فنکشن، اس ڈول ڈمکا اور اس ناچ گانا کے محفل کو وہ بند کرنا چاہتا ہے، لیکن ماں رکاوٹ بن گئی، بھائی رکاوٹ بن گیا، برادری رکاوٹ بن گئی، بہنوئی رکاوٹ بن گئے، بہنیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ شر کا دروازہ کھولنے والے لوگ ہیں، اور یاد رکھیے اگر ایسے حالات میں اور آپ کسی شر کے دروازے کو بند کر سکتے ہیں، اللہ نے بھی فرماتے ہیں بربادی اس بندے کے لیے جس کی وجہ سے شر کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک بندے کے وجہ سے اگر نماز چھوٹ رہی ہے، باقی لوگوں کی جماعت چھوٹ رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، بھائی پوری مجلس غیبت سے بھری ہو رہی ہے، ایک بندہ غیبت شروع کرتا ہے، دوسرا اس کو بڑے مزے سے سنتا ہے۔ شر کا دروازہ نہ بنیے میرے عزیزو۔ آپ اسے کہہ دیں کہ میں قیامت کے دن اس غیبت کے گناہ کی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خیر کا دروازہ، ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، ان کو جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں خان صاحب، یہ بات کسی کو بتانا نہیں تو نے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بتانی نہیں تو مجھے بتا ہی نہیں، کسی کو بتانی نہیں تو مجھے بتا ہی نہیں۔ تو اگر مجھے یہ پابندی لگا رہا ہے کسی کو بتا نہیں، ظاہر بات ہے کسی کو بتانی نہیں تو اس میں کسی کی غیبت ہوگی یا کسی کی برائی ہوگی۔ تو وہ مجھے اس کے جملے بڑے یاد ہیں اس بزرگ کے، کہتے ہیں کہ یار کسی کو بتانی نہیں تو مجھے بتا ہی نہیں، تو تاکہ مجھے اس پابندی، نہ مجھے بات کا پتہ ہو نہ میں نہ بتانے کا پابند ہوں۔ یہ ہے کہ بندے شر کا دروازہ کس طرح بند کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات بھی اپنی مجالس میں اور اپنی محافل میں، اپنے محکمے میں، اپنے اس فرم میں، کمپنی میں، اگر آپ کی وجہ سے شر کا دروازہ بند ہوتا ہے، آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے برائی رکتی ہے، تو آپ کو شر کا دروازہ بند کرنے کا سبب بننا چاہیے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو شر کا دروازہ کھولتا ہے اور جو خیر کا دروازہ بند کرتا ہے۔ بعض کا ایک بندے کی شکایت کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، کوئی خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی درس چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بندے کی وجہ سے وہ خیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اگر میرے مال کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میرے عہدے کی وجہ سے کسی کی خیر خواہی ہو سکتی ہے تو اس کو غنیمت جانیے، ورنہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو پتہ نہیں کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، معلوم نہیں کہ کل میں نے جینا ہے کہ نہیں جینا، معلوم نہیں کہ کل کا دن میں نے دیکھنا کہ نہیں دیکھنا، معلوم نہیں کہ کل کا سورج طلوع ہوتا میں نے دیکھنا کہ نہیں دیکھنا۔ آج اگر میرے پاس وقت ہے، آج میرے پاس پیسہ ہے، آج میرے پاس عہدہ ہے، آج میرے نیچے 7-8 بندے کام کرتے ہیں، آج اگر میرے نیچے 10 بندے 15 بندے کام کرتے ہیں، آج میں لوگوں کو خیر کی بات کر سکتا ہوں تو کر لوں، ورنہ کل کا پتہ نہیں کہ شاید میرے پاس یہ عہدہ موجود نہ ہو، شاید یہ مال میرے پاس موجود نہ ہو، شاید یہ علم میرے پاس موجود نہ ہو، کل یہ جسم اور میرا ساتھ نہ دے، کل زبان لڑکھڑانا شروع ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، آج اگر گھنٹہ بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو کل شاید میرے پاس یہ وقت نہ ہو اور یہ جسم نہ ہو، یہ جوانی نہ ہو، یہ الفاظ نہ ہو اور یہ ذہانت نہ ہو، یہ حافظہ نہ ہو۔ آج میرے پاس وقت ہے تو میں اپنی اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے تو اس کو اللہ کے دین کے لیے اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے استعمال کر لوں۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں ان للہ اقواما،
اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، کچھ لوگ ہیں، ان للہ اقواما، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، اختصہم بالنعم، جس نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ذہانت کی نعمت، کسی کے پاس کمپیوٹر کا فن ہے، کسی کے پاس موبائل کے اچھے فنکشن اس کو چلانے آتے ہیں، کسی کو اللہ اکبر کبیرہ کاروبار کی جو ہے نا وہ کنڈیاں موجود ہیں اور کاروبار کے اس کے پاس گر موجود ہیں، کسی کو کام کرنا آتا ہے، کسی کو کمانا آتا ہے، کسی کو مارکیٹ میں کوئی فن آتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے ہاں تو لوگ 6 مہینے موٹر سائیکل والوں کے پاس اور مکینکوں کے پاس رولتے رہتے ہیں کہ وہ بتانے والا اس کو بتاتا ہی نہیں کہ تو نے کام کیسے کرنا ہے۔ 6 مہینے، سال 6 سال، پتہ نہیں کتنے سال تک لوگ دھکے کھاتے رہتے، استاد اس کو بتاتا ہی نہیں۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اس کو بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں، اس کو کام کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ کمائے گا، کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، اس کے ایک خاندان کا جو رزق کمائے گا، میرا رب میرے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب مجھے، اس کی نسلیں کھائیں گی میرے بتانے کی وجہ سے اور میرے کہنے کی وجہ سے، اللہ اس کا ثواب مجھے عطا کرتا رہے گا۔ یہاں جس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، کوئی فن ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو بتائے۔ حکیم، وہ کہتے ہیں حکیم نسخہ لے کے قبریں ٹر جاتا ہے پر دسدا نہیں کسی۔ ہمارے ہاں بھی اللہ اکبر کبیرہ، جس کو کوئی گر آتا ہے، کوئی طریقہ آتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا، خیر خواہی نہیں چاہتا، اصلاح نہیں چاہتا، لوگوں کے ساتھ نفع نہیں چاہتا، لوگوں کو نفع نہیں دینا چاہتا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں اللہ نے اس لیے تجھے دی ہے کہ لوگوں کو نفع دے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، لوگوں کو فائدہ کرے، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے اور لوگوں کو فائدہ کس طرح۔ یقرها فیہم ما بذلوها، جب تک اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، ذہانت کو، ہنر کو، گر کو، علم کو، عہدے کو، وقت کو، ٹائم کو، فن کو، کام کو، وہ اللہ کے بندوں کے نفع کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے، اللہ وہ نعمت اس کے اندر باقی رکھتا ہے، وہ نعمت اس کے اندر باقی رکھتا ہے۔ لیکن وَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا عَنْهُمْ وَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور جب اس نعمت کو روک لیتے ہیں، مالک الملک ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے اور کسی اور کو عطا کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمت، جو آج نعمت میرے پاس موجود ہے، میں اسے جس قدر ہو سکے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کروں، اور اس نعمت کی قدر کا یہ طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی وارد ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ غنی لوگ اور مالدار لوگ یہ اجر لے گئے، ثواب لے گئے، صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، اور ہم ہیں جو صرف نماز روزہ پہ ہیں اور اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان کے پاس مال موجود ہے، صدقہ کرتے ہیں، لیکن تم بھی صدقے کا ثواب لے سکتے ہو اور تم بھی صدقے کا اجر لے سکتے ہو۔ رفع العظم عن الطریق صدقۃ، اگر آپ راستے پہ کسی ہڈی کو دیکھتے ہیں اور وہ ہڈی کسی کے لیے مضر نقصان ہو سکتی ہے، آپ کے لیے نہیں، کسی گاڑی کا ٹائر اس سے پھٹ سکتا ہے، کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کسی کے گاڑی کے ٹائر کا نقصان ہو سکتا ہے، کیل پڑا ہوا ہے، وہ اس کیل کو اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ دکھاتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور کسی کو اللہ اکبر کبیرہ، کسی گونگے کو آپ بتا دیتے ہیں، کسی گونگے کو بتا دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور آپ اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہو تو ہم اپنی شہوت کو پورا کرتے، اپنی خواہش کو پورا کرتے، تو آپ نے فرمایا اگر حرام پہ خواہش پورا کرتے تو آپ کے لیے وزر ہوتا، اگر حلال پہ آپ پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ثواب اور اجر کا باعث بنے گا، اجر کا باعث بنے گا۔ یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر صدقہ کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر کیسے صدقہ کرے؟ مال نہ ہو، دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو تو پھر کیسے کرے؟ فرمایا پھر ہاتھ سے کما کے صدقہ کرے۔ اگر آپ کما سکتے ہیں اور کام پہ لگ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں کہ ڈیوٹی کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کر کے اس میں سے صدقہ بھی کر دیجئے، اپنے آپ پہ خرچ کیجئے، اپنے آپ کو نفع دیجئے، اپنے بچوں پہ خرچ کیجئے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری۔ بیوی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی اور یہ بھی ایک خیر خواہی۔ بہت سارے لوگ ہیں
جو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں لیکن رو پیٹ پہ خرچ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر میں خرچہ بھیجتے ہیں تو 4 گالیاں دے کے خرچہ بھیجتے ہیں، بیوی کو 4 باتیں سنا کے خرچہ بھیجتے ہیں۔ بھائی آپ نے جب نکاح میں قبول کہا تھا تو آپ نے اللہ کا حکم مانا تھا، یہ واجب ہے میرے اور آپ کے اوپر، اللہ کی طرف سے واجب ہے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنی بیوی پہ خرچ کرنا اور ان کو کھلانا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر مہینے خرچہ تو بھیجتے ہیں لیکن رو پیٹ کے بھیجتے ہیں، 4 باتیں سنا کے بھیجتے ہیں، اجر تو نہیں ملے گا نا۔ لیکن جب یہ سمجھ کے بھیجے گا کہ 500,000 ریال بھیج رہا ہوں اپنے 5 بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، میرا رب کا حکم ہے اور میرے اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے، تو یقیناً یہ 1000 ریال 1500 ریال جو بھیج رہا ہے یہ اس کے لیے قیامت کے دن میدان حسنات کو وزنی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو شاید پرپانڈا سے یا مختلف مارکیٹوں سے پوری ریڑھی خرید کے آتے ہیں لیکن بل دیتے وقت اگر وہ سمجھتا ہے یار یہ اتنے پیسے خرچ ہو گئے، یار اتنے پیسے لگ گئے، ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ سمجھ کے وہ بل دے گا 500 400 کہ میرے رب نے مجھے ان 5 بچوں کو کما کے کھلانے کا پابند کیا ہے اور ان افراد کا کھانا میرے ذمہ میرے اللہ نے لگایا اور میرے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، تو پھر یہ ان کے لیے کپڑے خریدنا، سردی کا لباس خریدنا، بوٹ خریدنا، ان کے خوراک کا بندوبست کرنا، یہ سب میرے لیے قیامت کے دن میدان حسنات کو وزنی کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ اس سے واللہ محروم رہتے ہیں جو پیسے بھیجتے وقت یہ نیت کرتے ہوں کہ رب یا رب تو جانتا ہے میں نے دھوپ میں کمایا ہے، سردی میں کمایا ہے، مشقت سے کمایا ہے، اپنا آرام قربان کر کے کمایا ہے، اور میں نے یہ کمائی ان 5 بندوں کو جو تیرے بندے اور جن کو تو نے میرے ذمہ لگایا ہے اور میں ان کو کما کے کھلا رہا ہوں، اور یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کمانے کی صلاحیت دی، تو یقیناً یہ خرچہ بھیجنا بھی اس کے لیے ثواب اور اجر کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کماتا اور صدقہ کرتا ہے، اللہ اکبر، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو پھر کیا کرے؟ فرمایا ضرورت مند کی مدد کر دیتا ہے، اس کو ایڈریس بتا دیتا ہے، اس کو کام کی جگہ بتا دیتا ہے، اس کو یہ بتاتا ہے کہ وہاں کام ملے گا، اس کو کسی کا نمبر دیتا ہے، یہ یونس بھائی کو بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام پہ لے جاتا ہے لوگوں کو، یہ نمبر لے لے، کبھی کام پہ ضرورت پڑے تو یہ آپ کو لے جائے گا مزدوری۔ کسی خالی بیٹھے بندے کو اس کو کام پہ لگا دینا اور کسی پارٹی کے ساتھ بھیج دینا، یہ بھی تو نیکی ہے۔ کسی محتاج کو اس کی اعانت اور مدد کرنا بھی نیکی ہے۔ فرمایا اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں تو پھر کیا کرے؟ فرمایا برائی سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ اور نیکی، برائی سے رک جائے یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ خیر نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھے، غیبت سے، جھوٹ سے، خیانت سے، بدگمانی سے، بری چیزوں سے کم از کم اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یہ بھی اس کے لیے نیکی کا اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول کریم کے ارشاد گرامی ہے بندے کے 360 جوڑ ہے اور ہر جوڑ کا صدقہ بندے کے ذمہ ہے کہ اس کا صدقہ ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ کل یوم یعین رجل علی دابتی، ہر شخص ہر دن اگر کوئی شخص کسی کو اس کی سواری پہ اس کا بوجھ، گاڑی کو دھکا لگوا دینا بھی نیکی ہے، اگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اس کو اشتراک دے دینا یہ بھی نیکی، اس کے پاس ٹپانا موجود نہیں کھڑے ہو کر اس کا ٹائر کھلوا دینا بھی نیکی ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں کسی کا بوجھ نیچے پڑا ہے اس کے گدھے پہ وہ بوجھ اٹھا کے لدوا دیتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی خیر ہے آپ کے لیے۔ شاید یہی نیکی کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے جنت کا ذریعہ بن سکے۔ بعض کا نیکی کرتے وقت چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے اور بندے کو لمبا سفر طے کروا دیتی ہے۔ کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس شخص نے کتے کو پانی پلایا اور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مرد کا واقعہ بھی عورت کا واقعہ، بدکاری کرنے والی خاتون، لیکن وہ کتے کو پانی پلانے کی نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے بدکاری جیسے گناہ کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا تھا۔ پتہ نہیں کس وقت مالک الملک کو کون سی نیکی پسند آ جانی۔ سردی کے وقت کوئی ساتھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو یار، مارکیٹ میں نے کچھ بندے سادہ ہوتے ہیں نا، اس کو مارکیٹنگ کرنے نہیں آتی، لوٹا جاتا ہے غریب، 2 نمبر چیزیں خرید کے آ جاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کو جا کے اچھی چیزیں خرید کے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فن ہے، سستی چیز کہاں سے ملتی، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی ہے میرے عزیز۔ مہنگا ہے، مارکیٹ مہنگی ہے، اس کو پتہ نہیں سستی چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، آپ اس کو ہفتے کی سبزی خرید کے لا دیتے ہیں، چل یار آپ چھوڑیں میں آپ کے لیے سبزی خرید کے لے کے آؤں گا آپ کو سستی، یہ بھی نیکی۔ جانور پہ اس کا بوجھ لدوا دینا یہ بھی نیکی ہے، اس کا سامان اٹھا دینا یہ بھی نیکی، شاپر اٹھا کے چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی نیکی۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھا جملہ بولنا بھی نیکی ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو اسے بتا تو سکتے ہیں، صرف رہنمائی تو کر سکتے ہیں، یہ بھی نیکی۔
कुल्लु खुतवतिन यमशीहा इला सलाति सदक़तुन वदल्ल तरीक़ सदक़तुन, हर वो कदम जो मस्जिद की तरफ चलता है वो भी नेकी है और रास्ता बताता है ये भी नेकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि ये ज़िंदगी पुरस्कून ज़िंदगी बनाना। बाज़ का बंदा इतना खुश होता है ना किसी की खिदमत करके, उसे इतनी राहत नसीब होती है, दुनिया के अंदर भी उसे इतना सुकून मिलता है कि मैंने किसी की खैर खाई की है। वल्लाह हमने देखा लोगों को, बाज़ का बंदा बीमार होता है, शिरकों के पास गाड़ी नहीं मिलती, मुदीर उनकी बात नहीं सुनते, बुखार से दो चार होता है। हमने देखा लोगों को रोड के ऊपर चलते हुए 3-3 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं कि उनको डिस्पेंसरी तक ले जाने वाला कोई नहीं होता। कभी रुकते हैं, भाई क्या खैर है, अब चल रहे हैं पैदल, कहते हैं बीमार हूँ मैंने डिस्पेंसरी जाना है। कुछ लोग खुरूज न्याय जाने वाले होते हैं, उनके पास सवारी कोई नहीं है, वो पैदल देख ले कोई पैदल चल रहा है, रोक के उससे पूछ ले भाई आपने कहीं आगे उतरना है तो मैं आपको उतार देता हूँ, आप करीब जाना है तो मैं आपको उतार देता हूँ, क्या लगेगा आपका, आपने तो जाना ही जाना है। लेकिन आपकी नीयत नेक है, शायद किसी का ये ताउन और किसी के साथ ये ताउन कल क़यामत के दिन मेरी और आपकी उखरवी ज़िंदगी का सबब बन जाए और बाज़ का सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी बन सकता है। नबी करीम फरमाते हैं गफ़रल्लाहु लिरजुलिन रा शौकतन फित तरीक़ फनाहु, अल्लाह क़यामत के दिन एक बंदे को सिर्फ इसलिए माफ़ कर देंगे कि उसने रास्ते में कांटा देखा और उस कांटे को हटा दिया कि ये किसी के लिए तकलीफ़ का बायस न बन जाए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको लोगों के काम आना चाहिए। नबी करीम फरमाते हैं सबसे महबूब अमल ये है कि आप लोगों के लिए नफ़ा बख्शें। सबसे महबूब अमल ये है कि लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो जाए। आपकी ज़ात से लोगों को नफ़ा मिलना चाहिए, लोगों पे सुरूर दाखिल करें। सबसे महबूब अमल ये है कि लोगों पे खुशी दाखिल करें, खैर की खबरें सुनाएं, अच्छी बातें बताएं, लोगों को खौफनाक बातें सुनाते रहना, डराते रहना हर वक्त ये हो जाएगा, वो पाबंदी लग जाएगी, एयरलाइन बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा जी। और नहीं, लोगों के साथ खुशी की बातें शेयर करें और लोगों की इस्लाह करें, किसी की मुसीबत दूर करें, किसी की तकलीफ़ दूर करें, किसी का कर्ज अदा करें, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दें। आपने फरमाया लान अमशी इला मा अखिन लहू फ़ी हाजतिन, मैं अगर किसी भाई के साथ किसी की ज़रूरत के लिए साथ चलूँ उसका काम करवाने के लिए, मेरे लिए मस्जिद नबवी में 1 महीने के एहतिकाफ़ से ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद नबवी में 1 महीने के एहतिकाफ़ करने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं लोगों के साथ उनकी ज़रूरत, एक बूढ़ी औरत नबी करीम के पास आती है, मुझे काम है, आप उसके साथ भी चले जाते हैं उसका काम करवाने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए। हम अगर जान पहचान का आदमी है, हमारे पल्ले का, हमारे पाए का है, हम उसके लिए सारा कुछ देने के लिए, हमारा दोस्त है जी, सर होने आया जी, बस थोड़ा इंतज़ार करो। और अगर कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए मेरी गाड़ी भी नहीं और वक्त भी नहीं और कोई चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं मेरे अजीज़, ज़िंदगी का इल्म नहीं है, मुझे लोगों के लिए नफ़े की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। नबी करीम फरमाते हैं कि अगर आज लोगों के काम आएंगे, आज अगर कोई शख्स गुस्सा पी लेगा और अपने आप पे कंट्रोल कर लेगा, किसी भाई के साथ चलेगा और उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन जब लोगों के कदम फिसलेंगे, अल्लाह उसके कदमों को साबित कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की राहें अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। लोगों की खैरखाही का ये जज्बा जवान कीजिए और ये अपनाइए हर काम में जिस कदर हो सकता है। मेरी ज़िंदगी की इन सांसों में पता नहीं मैंने कब दुनिया छोड़ के चला जाना है, मैं लोगों की खैरखाही किस तरह कर सकता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। ये थे हमारे मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल माजिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला के, जिनका ताल्लुक़ मकतब जालियत मुनैज़ा से हैं और माशाल्लाह नेकी की चाबी के हवाले से बहुत ही अहम और मुफीद गुफ्तगू फरमा रहे थे। उम्मीद है कि साथ ही इंशाल्लाह उन्होंने अपनी इस्लाह की होगी, बहुत सारे अहद भी किए होंगे। शेख़ मोहतरम की गुफ्तगू का जो एक हिस्सा था उस पर मैं मुख्तसर बात करूँगा कि जैसे शेख़ ने कहा कि आप ख़ुद आते हैं और यहाँ पर तालीम और दीन को सीखने के लिए, तो नेकी की चाबी बनते हुए अपने दीगर अहबाब को, साथियों को, जो आपके काम के साथी हैं, जो आपके रूम के साथी हैं, आपके सकन के साथी हैं, उनको भी दावत दिया करें। और दावत देने के अंदर एक बहुत सारे अहबाब को हम अपने जुमे का जो दर्स है उसका हम ऐलान भेजते हैं, तो आपके जो कॉन्टैक्ट में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है व्हाट्सएप के अंदर या फेसबुक में, आप उस ऐलान को आगे भी शेयर किया करें
تاکہ آپ کے اگر ایک شہر کے ایسے کوئی ساتھی اگر یہاں آ جائے گا، دین کو سیکھ لے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور آئندہ سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنا مکتب جالیت خبیب کا ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں، جو بھی ہمارے احباب یہاں پر آتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم شامل کریں گے، اور یہ جمعے کا اعلان ان کو بھیجا کریں گے، آگے وہ انشاءاللہ شیئر کیا کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا ہفتہ وار بھی جو تعلیمی سلسلہ ہے اور دین اور سیکھنے کا جو سلسلہ ہے، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کچھ ساتھی نئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بتا دیں۔ سوموار کے دن ہمارے عقیدے کی کلاس ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اسی طریقے سے منگل اور بدھ ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوتی ہے۔ ابھی یہ کلاسز آغاز ہیں، تھوڑے دن ہوئے ہیں، بہت زیادہ سبق نہیں ہوا، تو اب آپ سے درخواست ہے کہ جن کے پاس ٹائم ہوا کریں وہ ان کلاسز میں بھی شریک ہوا کریں، تاکہ دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔